ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دین حنیف کے تحت آج ہم حدیث پیش کریں گے۔ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور جو ہے وہ عمر ابن شعیب عن ابی عن جدی، ان کی سند سے یہ حدیث ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب حضرات سے واقف ہی ہوں گے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ تم اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر جو ہے ان کی پٹائی کرو یا ان کو مارو جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر بھی جدا جدا کر دیا کرو۔ تو کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ان کی اولاد کے حوالے سے ایک جو ہے وہ تربیت فرمائی اور تنبیہ کی ہے، اور وہ یہ کہ جب بچے تمہارے 7 سال کی ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، حکم کرو نماز کا، نماز پڑھو، لڑکا ہے یا لڑکی، تو 7 سال جو ہے وہ حکم ہے اس وقت کہ آپ نماز کا حکم دیں۔ اور اگر جو 10 سال کی ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر حکم نہیں بلکہ آپ فرمایا فضریبہم، ان کی پٹائی کرو، اور فرمایا کہ پھر یہ کہ بستر بھی ان کے جدا جدا کر دو۔ 10 سال کے ہو گئے، اب ان کے بستر بھی جدا کر دو، اب والدین کے ساتھ نہ سوئیں، یا بہن بھائی آپس میں اکٹھے سوتے اکٹھے بہن بھائی نہ سوئیں، یا بھائی اکٹھے سوتے اکٹھے نہ سوئیں۔ 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بسترے الگ کر دو۔ یہ تربیت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے نماز کا حکم، اس وقت میں نماز کا حکم فرمایا کہ نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عبادت اور تعلق مع اللہ کا اصل جو راستہ وہ نماز ہی ہے۔ جب بچپن ہی سے جب بچے کی گھٹی کے اندر نماز پڑ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہونے کا ذوق حاصل کر لے گا تو بڑے ہو کر واقعی وہ عابدین میں شامل ہوگا۔ اس لیے 7 سال 7 ایئر اس کی مدت بتا دی ہے۔ اب عام طور پہ والدین کہتے ہیں ابھی بچہ ابھی کھیلنے کے دن ہے، پڑھ لے گا نمازی ہو جائے گا، ابھی کھیلنے کے دن ہے۔ تو یہ کھیلنے کے دن جو اس کے 13-15 سال تک چلتے ہیں، نتیجہ یہ کہ پھر آگے پھر کھیلتے ہی رہتا ہے، کیونکہ کھیل اس کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے اور کھیل کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، آوارگی کا جو ہے وہ رسیہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کہ نہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہے اور نہ اپنی تعلیم و تربیت کے لیے تیار۔ اس لیے 7 سال جو ہے 7 سال سے، تبھی بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر بچے کو مکتب کے اندر بھی جب بٹھاؤ، جب اس کو الف با تا سا شروع کرواؤ، مکتب بٹھاؤ، تو بعض بزرگوں نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے 7 سال مدت رکھی ہے کہ 7 سال تک اس کو کھیلنے کودنے میں رہنے دو، اس کو ویسے چھوٹا موٹے کلمے اپنے سکھاتے رہو، چلتے پھرتے کھیلتے کودتے کچھ اس کی تربیت کرتے رہو، لیکن باقاعدہ آپ مکتب کے اندر اس کو بھیجو تو 7 سال کا جب ہو جائے تب بھیجو، کیونکہ 7 سال سے نماز کا حکم ہے، لہذا 7 سال سے ہی وہ اب جو ہے وہ اپنے جو ہے قرآن اور حدیث کو سیکھنا شروع کریں۔ تو گویا کہ مکتب میں 7 سال، لیکن ایک عام طور پہ جو ہے وہ علماء کا کہنا یہ کہ 6 سال کا جب ہو جائے تو 6 سال کی عمر سے آپ باقاعدہ مکتبے میں داخل کریں۔ ہاں اس سے پہلے گھر کے اندر تھوڑا بہت جو ہے، کیونکہ آج کل بچے ویسے بھی 4 سال کا بچہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو وہ زبان اٹھاتا ہے، الف با تا کہو تو الفاظ لیتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں گھر میں سکھانا شروع کر دیں، اور باقاعدہ مکتب میں تو علماء فرماتے ہیں کہ 6 سال میں داخل کریں۔ لیکن اس حدیث کو دیکھ کر بہت سے نے 7 سال کی بھی عمر لکھی ہے کہ 7 سال کی عمر میں مکتب میں داخل کیا جائے۔ تو خیر، تو نماز کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال سے اس کو حکم دینا شروع کریں، اور جب 10 سال کا ہو اور صرف حکم دینے پہ نہ مانے تو پھر فرمایا فضریبہم، پٹائی کرو، ان کو مارو، تو پٹائی کر کے اب اس کو نمازی بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 10 سال کے بعد کسی بھی وقت یہ بالغ ہو سکتا ہے۔ 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بچہ، بس اوقات 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے 11-12 کی اوپر کی مدت میں کسی وقت بھی وہ بالغ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا بلوغت سے پہلے جب کہ نماز فرض ہونے والی ہے، پہلے سے نماز کا عادی ہو جائے گا، تو جب 11-12 یا 13-15 سال میں جیسی نماز فرض ہوگی تو چونکہ پہلے سے نماز کا عادی ہوگا تو آپ وہ پابندی اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو 10 سال کی عمر میں پٹائی کرو۔ اب جو پٹائی کرنے یعنی فضریبہم جو فرمایا کہ مارو اس کو، یہ مارنے کی کیا لیمٹ ہے، کیا حدود ہے اس کی؟
یہ حدود جو ایک ٹیچر کے لیے بھی ہیں کہ اپنے شاگرد کی پٹائی کر کے تو ان حدود کا خیال رکھے، ماں باپ کے لیے بھی ہیں کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کی پٹائی کرے تو ان حدود کا خیال رکھے۔ لیکن آج کل جو ہے دیکھا یہ ہے کہ مکاتب میں، مدارس میں یا گھر کے اندر جو پڑھاتے ہوئے والدین اب تربیت کرنے میں تو جو پٹائی بچوں کی کرتے ہیں تو اتنے بے ہنگم پٹائی کرتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپے سے باہر ہو کے جب پٹائی کرتے ہیں، کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے، کبھی جلد پھٹتی ہے، کبھی آنکھ جو ہے زخمی ہو جاتی ہے، سر پھوٹ جاتا ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ لہٰذا وہ واقعات خود اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کہ لوگ کہتے دیکھو جی اسلام کے اندر کتنا تشدد ہے، دیکھو جی قاری صاحب نے کیسے مار کے اس کی آنکھ ہی نیلی ہو گئی، اس کے منہ ہی اس کا نیلا ہو گیا، اس کی جو دیکھو یہ گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹخنے کے اوپر ڈنڈا مار دیا، ٹخنا کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں پہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، حالانکہ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اس کی ہڈی توڑ دیں یا اس کا منہ سجا دیں، یا والدین کو کہا کہ اتنی پٹائی کر دو کہ بچہ جو ہے بالکل جو وہ کہ سوج کے بالکل کپا بن جائے۔ اور ہوتا ہے ماؤں کو غصہ آتا ہے، اتنا مارتے ہیں کہ بچی کی شکل بگڑ جاتی ہے، باپ کو غصہ آیا تو اسے جوتا اٹھایا تو بس پھر وہ دم ہی نہیں لے رہا، مارے جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں مغربی دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جو بچپن میں ماں باپ کی پٹائی اس نے کھا لی، لیکن اب جب وہ 17-18 سال کو پہنچا تو وہ اسی پٹائی کو یاد کر کے گھر چھوڑتا ہے، کہا کہ پاپا نے مجھے بچپن میں مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ وہ اسی وجہ سے پاپا کی نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ بس وقت مجھے ملے میں پاپا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب پاپا جی پریشان، اب وہ کہتے کہ بیٹا وہ تو میں نے تمہاری تربیت کے لیے مارا تھا، میں تیری خاطر مارا تھا، تو اچھا بن جا، تو اچھا پڑھ جا، لیکن تو وہ کہتا نہیں۔ تو یہ مارنے کا طریقہ ہے۔ ماں کو بیٹی ماں سے کہتی آپ نے فلاں وقت میں مجھے ایسے مارا، میری انسلٹ کی، میری توہین کی۔ تو یہ اصل میں یہ ماں باپ خود اپنی طرف سے خود ساختہ سزائیں متعین کر کے اپنے بچوں کو بھی ہم سے اپنے آپ سے بدگمان کرتے ہیں، نہیں تو اور اسلام سے بھی بدگمان کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے آپ کو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس طرح اولاد کو انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اولاد کی بھی ایک عزت ہے، اس کو ایک خاص قسم کی آپ تربیت اور ادب کے انداز میں اس کو عزت بھی دیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولادیں وہ نوٹ کر لیتی ہیں، اور یہاں خاص امریکہ یورپ کے ڈیفرنٹ قسم کے کلچرز اور معاشرے میں وہ ان کو وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر سے شیئر کر لیتے ہیں بچے کہ جی ہماری ابا نے تو یوں ہماری انسلٹ بھی کی اور یوں ہمیں مارا تھا اور اماں نے یوں کیا تھا، لہذا وہ بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کہ میرے پاس جو لوگوں کی فہرست ہے کہ جی بچوں کو بچپن کی ایک پٹائی یاد تھی ابا کی، اس وجہ سے وہ نفرت کرتا میں کرتا تھا، لہذا آج میں ابا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں قصور والدین کا اپنا ہے۔ ہاں اسلام کی جو حدود ہے مارنے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی حدود علماء اور فقہ نے متعین کی ہیں، ان حدود کو نوٹ کر لیجئے، ان حدود کے مطابق آپ جب پٹائی کریں گے تو انشاءاللہ نہ تو لا آف لینڈ کے مطابق کوئی جرم ہوگا، اور نہ اسلام کے ضابطے سے آپ نکلیں گے، اور نہ اولاد کے لیے کسی قسم کی کوئی شکایت بنے گی۔ یعنی لا آف لینڈ، اب امریکہ یورپ کے اندر بچوں کی پٹائی کی اجازت نہیں ہے، فوراً آپ وہ 911 میں کال کر دے بچہ تو آ جاتے ہیں، لیکن اسلام نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود پہ آپ عمل کریں تو لا آف لینڈ کے مطابق وہ جرم بھی نہیں بنتا، اور تربیت اور تعدیب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جو فقہ اسلام نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے، ہاتھ سے تماچا مارنا ہے، ہاتھ سے مارنا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ منہ پہ تماچا نہیں مارنا، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں مارنے کی اجازت ہے؟ کمر پہ مارنے کی اجازت ہے، یا یہ رانوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے، یا چوتڑ ہے چوزوں پہ مارنے کی اجازت ہے۔ تو گویا کہ یہ گوشت والے حصے کہ جن حصوں کے اوپر مارنے سے ہڈی کے کسی ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے، تو ان حصوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے۔ یا سینے پہ بھی مارنے کی اجازت نہیں، آپ سینے پہ زور سے مار دیں، سامنے دل ہے، نازک جو ہے وہ صورتحال ہے، تو کسی قسم کا پسلیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر پسلیوں کے اوپر گوشت نہیں ہے۔ لہٰذا گوشت والے حصے رانے ہیں، اسی طریقے سے بٹکس ہیں، تو اور اسی طریقے سے انسان کی کمر ہے، ان کے اوپر مارنا ہے۔ تو ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ لیمٹ ہے بدن کی۔ اور پھر ہاتھ سے مارنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا کتنا ہے؟ تو ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے، یہ بغل یہ کونی یوں سمجھے آپ اپنی بغل کے ساتھ لگا کے رکھیں، صرف آپ کو مارنا ہے تو آپ یہ اپنے گٹے کی طاقت سے مارنا ہے، یہ گٹے کی طاقت، یہ گویا کہ آپ یہاں ہاتھ باندھ لیں اپنی پہلو کے ساتھ، اب آپ پٹائی کریں۔
اب اس طرح آپ نے کمر پہ مارنا ہے، اسی طرح جو آپ نے اس کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کی رانوں پہ مارنا ہے یا اس کے پیچھے بٹ پہ مارنا ہے. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اتنا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کی بغل کھل گئی، تو یہ تو آپ نے ہاتھ کی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جب مارا ہے تو کمر پہ بھی مارے گا تو بچہ تو 5 فٹ دور جا گرے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. قاری صاحب کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، والدین کو بھی اجازت نہیں ہے. تو لہذا یہ ہاتھوں اور یہ گٹے کی طاقت، اور گٹے کی طاقت کے ساتھ جب آپ چپت لگائیں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کتنی تکلیف ہوگی. بس اس بچے کو یہ فیل ہوگا کہ ہاں میری پٹائی ہو رہی ہے اور میں نے جو غلط کیا ہے آئندہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو میری پٹائی ہو رہی ہے. اس سے زیادہ نہ چمڑا پھٹے گا نہ ہڈی ٹوٹے گی. تو یہ ہاتھ سے مارنے کی لمٹ ہے، اور چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے تھپڑ پڑتے ہی چہرے پہ ہے. قاری صاحب نے مارنا سیدھا منہ پہ تھپڑ، اور بچہ پلٹ گزر جاتا ہے. باپ کو غصہ اسے اٹھا سیدھا تھپڑ منہ پہ. بیوی کی تربیت کے لیے مارنا ہے تو جیسے قرآن نے اجازت دی ہے کہ بیویاں اگر ناشزہ نافرمانیاں کریں، بدزبانی کریں، تو آپ ان کو جو اس وہاں بھی اجازت دی کہ آپ پٹائی کر سکتے ہیں. تو وہ بھی سیدھا بیوی کے منہ پہ تھپڑ، اور اس کے بال پکڑ کے مروڑ کے اٹھا کے پھینکا دیوار کے ساتھ. نہیں، اسلام نے کبھی اجازت دیا. اس کو بیوی کی تادیب کے لیے بھی اتنی اجازت ہے کہ آپ اس گٹے کی طاقت کے ساتھ اس کی کمر پہ ماریں یا اس کے بٹ پہ ماریں یا اس کے رانوں پہ ماریں. اس کے زیادہ کی اجازت نہیں. آپ جو نتیجہ یہ کہ آج تو سیدھا تھپڑ بیوی کے منہ پہ، کیونکہ وہ ظالم شوہر اسی طرح بیویوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. اور بیوی 5 فٹ دور جا کے گرتی ہے، ادھر دیوار پہ لگی، ٹیبل سے سر لگا، زخمی ہو گیا اور چہرہ بگڑ گیا. چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایک روایت میں جو آتی ہے کہ چہرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. گویا کہ یہ خصوصیت کے طور پہ بتایا کہ چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیت عظمت دی ہے باقی جسم کے کسی عضو کو حاصل نہیں ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے جینے رہنے کے سارے اوصاف جو چہرے کے اندر ہیں. دیکھنا چہرے کے اندر ہے، سونگنا چہرے کے اندر ہے، بولنا اور چکھنا چہرے کے اندر ہے، اور یہ سننا چہرے کے اندر ہے. یہاں تک کہ یہ 4 حواس خمسہ تو ہو گئے. اور اگلا چھونا، کہ چھوتے آپ سختی نرمی کا جو اندازہ لگاتے چھوتے ہیں. چھونے کی صلاحیت جیسے ہاتھ پیر میں ہے ایسی آپ کے چہرے میں بھی ہے. آپ گال اگر لگائیں کسی چیز کے ساتھ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز گرم ہے یا وہ چیز سخت ہے یا وہ چیز نرم ہے. تو دیکھو وہ قوت لامسہ، تو قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، پانچوں کی پانچوں قوتیں اللہ چہرے میں رکھی ہیں. چہرہ اتنی باز میں چیز ہے، اور آپ اٹھتے سب سے پہلے تماچے ہی چہرے پہ پڑتا ہے. اس لیے پہلے یہ شرط نوٹ کریں، چہرے پہ نہیں مارنا، اور یہ گوشت والے حصے ان کے اوپر مارنا ہے، اور یہ ہاتھ کے گٹے کے ساتھ. اب رہا یہ سوال کہ اگر چھڑی سے مارنا ہے تو چھڑی کی کیا لمٹ ہے؟ تو چھڑی کی لمٹ یہ ہے کہ یہ شہادت کی انگلی جو آپ کی ہے اس سے زیادہ موٹی چھڑی نہیں ہونی چاہیے. جو مارنے والا اس کی اپنی انگلی کا اعتبار ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی وہ بھولو پلوان کی انگلی کی مطابق اتنا موٹا ڈنڈا لے کے آ جائے کہ بھولو پلوان کی انگلی تو اتنی ہے. یہ مارنے والے کی انگلی، اگر اس کی انگلی موٹی ہے تو، چھوٹی ہے تو، پتلی ہے تو، یہ اس کی موٹائی کی وہ مقدار ہے کہ انگلی کی جو موٹائی پر اس کی آپ کی چھڑی ہونی چاہیے. لمبی کتنی ہو؟ یہ ہاتھ سے لے کے یہ کونی تک، یہ ایک ہاتھ اتنی لمبی ہونی چاہیے. بس یہ ہاتھ جتنی لمبی یہ. اور مارنے کا طریقہ وہی، یہ گٹے کی طاقت سے، گویا کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے، اس طرح آپ ماریں. آپ نے چھڑی کہاں مارنی؟ چوتر پہ مار دی، کمر پہ مار دی، زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے رانوں پہ مار دی. یہ نہیں کہ چھڑی آپ ٹخنے پہ مار رہے ہیں. بہت سے حضرات کو تو دیکھا ہے وہ تو ٹخنا وہ گٹے ویگ کے ماریں گے، گٹے ویگ کے مارا گا میں. قاری صاحب لگے ہوتے ہیں میں گٹیاں سے مارا گا. وہ چھڑی گٹے پہ پڑتی ہے، ٹخنے پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہے. وہ کونیوں کو اٹھوا کے کونیوں پہ مارتے ہیں، میں کونیاں تے مارا گا میں. یہ کیا فضول بات ہے. آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ گوشت کے حصوں پہ ماریں، کیونکہ ہڈی کے حصے پہ تو چھڑی مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اب یہ انگلیوں کروا کے یہاں مارتے ہیں چھڑیاں، انگلی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں ہڈی ہے. تو نتیجہ ہے کہ ہاں ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی طرف تیلی کی طرف گوشت ہے، یہاں آپ چھڑی ماریں، لیکن کس طرح؟ اسی طرح. یہ آپ کی گٹے میں جتنی طاقت ہے. اب مجھے بتائیے ان حدود شریعت کو سامنے رکھ کے اگر پٹائی کی جائے تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا،
لیکن مجھے جہاں تک خیال ہے کہ لا آف لینڈ امریکہ یورپ کا لا آف لینڈ بھی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے نہ نشان پڑا، اس سے نہ جو ہے ہڈی ٹوٹی، نہ زخم پڑا ہے اور اس کی تعدیب ہو گئی ہے۔ لا آف لینڈ کے مطابق بھی پولیس آپ کو مجرم قرار نہیں دے گی، لیکن جب آپ یوں اٹھا کے چھڑی اور زور سے ماریں گے تو پھر تو نیل پڑے گا پوری کمر کے اندر، پورے چوتڑوں پہ نیل پڑے گا، اور رانوں پہ ماریں گے تو نیل پڑے گا۔ تو اگر بیوی ہے تو بیوی دکھائے گی تو ظاہر ہے وہ تو جرم ہی بنے گا، کمر دکھائے تو پورا نیل پڑا ہوا ہے۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں ناظرین ان چیزوں کو سمجھیں، اسلام کو جو ہے مس گائیڈ نہ کریں کہ آپ اسلام کی اس طرح تشریح کریں عملی طور پہ کہ اصل اسلام کی جو صورت بگڑ جائے، حالانکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَضْرِبُوهُمْ، ان کی پٹائی کرو، لیکن پٹائی کی یہ حدود ہیں، ان حدود کو اچھی طرح ازبر کر لیں اور ان حدود کے مطابق آپ ماریں، اور اللہ کی مشیت سمجھ کے کہ ادب کے لیے مار رہے ہیں۔ اس طرح آپ کریں گے، آپ دیکھیں گے اس اتباع سنت، اتباع شریعت کی برکت سے آپ کی معمولی سی تنبیہ کی وجہ سے خیر کے فیصلے ہونے لگیں گے۔ لیکن ہوتا یہ کہ آپ اپنی جذبات کی اور طبیعت کی وجہ سے جب پٹائی کرتے ہیں، اس سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا کہ اپنی اولاد ہو یا آپ کے شاگرد ہوں، جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہو تو غصے کے وقت آپ پٹائی نہ کریں، آپ غصے کے وقت پٹائی نہ کریں، غصے کو اس کو تنبیہ کر دیں، کہا کہ اچھا میں تمہیں دوسرے وقت پوچھوں گا، تمہاری میں خبر لیتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کہہ کے نکل جائے باہر یا اپنے کام میں لگ جائے، کیونکہ غصے کے وقت اور غصے کو جب آپ پٹائی کریں گے تو حدود شریعت کو کراس کر جائیں گے، کیونکہ آپ کا غصہ اس میں شامل ہو گیا۔ جب غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا اب آپ پٹائی کریں۔ فرمایا کہ ادھر آؤ، اب چھڑی لیا، یہ تھپڑ آپ نے مارنا ہے، اب آپ پٹائی کریں، اب آپ حدود شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بالکل اعتدال کی طبیعت میں آ گئے اور معتدل طبیعت کے وقت آپ شریعت پہ عمل کریں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ لہذا آپ اس طرح چھڑی ماریں گے، اسی طرح چپت لگائیں گے، نتیجہ یہ کہ شریعت پہ عمل ہوا اور کسی قسم کی ظلم اور تعدی بھی نہیں ہوئی۔ اس سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت میں غصے کو برداشت کر لیا جائے اور اس کو تنبیہ کر دی جائے بچے کو، کہا میں بیٹا تمہیں شام کو پوچھتا ہوں، یہ تم نے جو حرکت کی ہے نا اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں شام کو آتا ہوں مغرب پڑھ کے میں پوچھتا ہوں۔ وہ اس وقت تک ویسے اس کا پیشاب خشک ہوتا رہے گا، وہ ویسے ہی ہے، وہ پریشان رہے گا، ابو پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کی نماز پڑھ کے آگے، اب آپ نے تنبیہ کے طور پہ اتباع شریعت میں جب پٹائی کی تو پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی خیر نازل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون لمبا ہو گیا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت اہم مضمون تھا اور اہم بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اس لیے جتنے دنیا بھر کے ناظرین و حاضرین ہیں اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، اور انشاءاللہ یہ کلپ بھی بن جائے گا۔ میں چاہوں گا یہ جو حفاظ ہیں، قرہ ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، سب تک یہ پیغام پہنچے، تاکہ اور اس سے شوہر ہیں جو بیویوں کا مارتے ہیں تنبیہ کے طور پہ اور قرآن کی آیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت کا غلط مطلب نہ لیں کہ بیویوں کی آپ چمڑے پھاڑ دیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیں، ان کا منہ بگاڑ دیں اور بال نوچ دیں، نہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں، آپ ورنہ ظالموں میں لکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔